औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आप सोचते होंगे कि ये मैं जो स्टार्ट में आयत पढ़ती हूँ ये क्या है। ये आप कोई भी काम, मुश्किल से मुश्किल काम जो होता है आपके लिए, उसमें आसानी पैदा करने के लिए कि अल्लाह ताला आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, जो काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे और उसमें आपको आसानी दे। ये आयत मैं इसलिए पढ़ती हूँ स्टार्ट, तो इसलिए मैं ये आयत पढ़ती हूँ, रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। तो अमरिना रशदा, मैं जो भी काम कर रही हूँ अल्लाह ताला मुझे उसमें आसानी दे। ठीक है, तो चलिए आज का भी वजीफा भी स्टार्ट करते हैं। आज का जो वजीफा है वो जिस बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है सूरत यासीन का वजीफा। और सूरत यासीन आपको पता होगा कि ये कुरान पाक का दिल है। जैसे कल मैंने सूरत रहमान का वजीफा बताया था और वो उसको रुसूल कुरान कहते हैं। तो जो सूरत यासीन है, इसको सूरत यासीन को कुरान पाक का दिल कहते हैं। तो सूरत यासीन का भी एक दिल है। जिस तरह से सूरत यासीन कुरान पाक का दिल है, इसी तरह से सूरत यासीन का भी दिल है। और वो एक बहुत छोटी सी आयत है, उसका वजीफा मैं पहले बता चुकी हुई हूँ, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, वो सूरत यासीन का दिल है। तो अगर आप किसी भी मुश्किल परेशानी में, अगर आप सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम वाला वजीफा जो मैंने अपलोड किया हुआ है वो अगर आप ट्राई करते हैं तो उससे भी इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। लेकिन आज जो मैं वजीफा बताऊंगी वो सूरत यासीन का एक और तरह का वजीफा है। ये मुबीनों वाला वजीफा भी इसको कहते हैं, 7 मुबीनों वाला वजीफा। ये सूरत यासीन के अंदर 7 मुबीने हैं और 7 मुबीनों का किस तरह से वो वजीफा है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मैंने ये वजीफा किया था। अभी नहीं मैंने वजीफा किया था, ये आज से कोई 8-10 साल पहले मैंने ये वजीफा किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि किसी दोस्त ने बताया था कि इस तरह से ये वजीफा करो, मुबीनों वाला वजीफा करो। अभी तो उसके बाद मैंने देखा था कि वो आजकल का तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन उस जमाने में तो मुबीनों वाली सूरत यासीन लिखा होता था कि मुबीनों के साथ सूरत यासीन, वो पूरा का पूरा एक छोटा सा एक बुकलेट सी बनी होती थी, वो बिकती भी है, अभी भी बिकती होगी बाजार में मुबीनों। उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखा होता है कि किस तरह से आपने सूरत यासीन को पढ़ना है। पहली मुबीन पे रुक के, दूसरी मुबीन पे रुक के, तीसरी मुबीन पे रुक के तो क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है वो भी अवेलेबल है। लेकिन आप अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें भी आपको मैं बहुत डिटेल में और बहुत क्लियरली बताती हूँ कि क्या पढ़ना है, क्योंकि मुबीन के ऊपर रुक के डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं, हर एक मकसद के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको आज वजीफा बताने लगी हूँ ये मुबीन के ऊपर रुक के कुछ, हाँ, और एक और बात जो मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ कि कुछ उसमें है कि पहली मुबीन के ऊपर आके तो जब पहली मुबीन पे आते हैं तो वहाँ पे जो भी आपने पढ़ना होता है वो उसको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करती है पहले वाले सूरत यासीन वाले स्टार्ट से कि यासीन वल कुरान हकीम से स्टार्ट करके फिर दूसरी मुबीन पे आते हैं। और इसी तरह से फिर दूसरी मुबीन के ऊपर आके वो जो पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जब तीसरी दफा स्टार्ट करते हैं तो फिर स्टार्ट से उसको करते हैं, फिर यासीन वल कुरान हकीम से स्टार्ट करते हैं और तीसरी मुबीन तक आते हैं। तो ये भी एक तरीका है बताने का, लेकिन जो मैं आज तरीका आपको बता रही हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपने सूरत यासीन को स्टार्ट करना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा, जितने दफा भी दुरूद पाक पढ़े और दुरूद पाक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सूरत यासीन पढ़ें। आप सूरत यासीन को जब पहली मुबीन पे आते हैं तो वहां पे आके आपने रुकना है और आपने 100 दफा कुल वल्लाहु अहद सूरत अखलास पढ़नी है। सूरत अखलास जो है इसको 3 दफा पढ़े तो कुरान पाक कंप्लीट हो जाता है। और ये सूरत अखलास जो है ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ये सूरत अखलास। और इसमें पूरा का पूरा अल्लाह ताला की तारीफ है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो ये पूरी अल्लाह की तारीफ है। तो आप इसको 100 दफा पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद को और उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे, दूसरी मुबीन तक जाएंगे और दूसरी मुबीन पे फिर रुक के आपने 100 दफा तस्बीह पास रख लिया आप, 100 दफा फिर आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है।
پھر اس کے بعد تیسری مبین پہ آ کے بھی آپ نے 100 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، چوتھی مبین پہ آ کے بھی آپ نے قل هو اللہ احد 100 دفعہ، پانچویں مبین پہ بھی آپ نے قل هو اللہ احد 100 دفعہ، چھٹی مبین پہ بھی آ کے آپ نے قل هو اللہ احد 100 دفعہ، اور ساتویں مبین کے اوپر بھی آپ نے قل هو اللہ احد 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ 5 دفعہ، جتنے دفعہ پہلے اپنے درود پاک پڑھا تھا اتنی دفعہ پھر بعد میں بھی درود پاک کا پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں گے جس بھی کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے یہ مبینوں والا 7 مبینوں والا عمل کیا ہے، وہ اس مقصد کے لیے کسی ایک خاص مقصد کے لیے دعا کریں گے۔ اور یاد رکھیے ناظرین، یہ اس مشکل سے مشکل کام کو سالو کرنے کے لیے ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام امپاسبل ہے، یہ کام ہو سکتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو مقرب فرشتے ہیں یا جو دوسرے فرشتے اللہ تعالیٰ نے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا فرشتوں کا بڑا کلیئر کٹ میں نے ایک انٹروڈکشن دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جا کے تو یہ کام کر کے آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہوتا ہے اور فرشتے اس کو فیکون کروا دیتے ہیں اور وہ کام فیکون ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ بھی جو کام فرشتے، جیسے یہ پورے دنیا کا نظام ہی ہے، جیسے فلاں منسٹر ہے، فلاں اس کا پانی کا منسٹر ہے، وہ ادھر جو ہے وہ فوڈ کا منسٹر ہے، کوئی جو ہے وہ جو فارن منسٹر ہے، کوئی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے، کوئی منسٹر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ بھی ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہے، ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہے۔ جو بھی ریلیٹڈ فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کا جو کام ہے، مشکل سے مشکل کام جو ہے، جو رکا ہوا ہے، اس کو حل کر کے آؤ، کیونکہ اس نے بہت اسٹرانگ طریقے کی دعا مانگی ہے۔ اور ناظرین، یہ دعا اتنی پاورفل ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ 7 دن کا عمل ہے، لیکن یقین کریے یہ دعا پہلے یا دوسرے یا تیسرے دن ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی دعا اگر پہلے دوسرے دن ہی اس کا کام ہو جاتا ہے تو ایون دین یو ہیو ٹو کمپلیٹ وظیفہ ڈیز جتنے بھی ہوتے ہیں آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ والا جو وظیفہ ہے، یہ میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں کہ یہ بہت پاورفل ہے، تھوڑا سا پاورفل نہیں ہے، یہ بہت ایکسٹرا پاورفل ہے۔ اور اس کو جس دن آپ کا کام ہو جائے، آپ اسی دن اس کو وظیفے کو سٹاپ کر دیں، اس سے آگے پھر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو وظیفے میں اور باقی وظیفوں میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ اس کو جس دن آپ کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ نے اسی دن اس وظیفے کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے آگے کنٹینیو نہیں کرنا ہے۔ امید ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہم نے بہت وظائف ٹرائی کیے ہیں، ہم نے بہت مشکل وظائف اور بہت ساری چیزیں ٹرائی کی ہیں، لیکن ہمارے سے پھر بھی نہیں ہو رہا، ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہماری جو مشکل ہے وہ ایز اٹ از مشکل پڑی ہوئی ہے، تو آپ کائنڈلی اس وظیفے کو ایک ٹرائی ضرور دیں۔ میری ریکمنڈیشن کے اوپر اس وظیفے کو ایک ٹرائی ضرور دیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کبھی ناکام نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی آپ کی، اور اللہ تعالیٰ میری بھی عزت رکھ لیں گے اور آپ لوگوں کا انشاءاللہ آپ لوگوں کی عزت بھی رکھیں گے، اور ضرور اللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو۔ اور ناظرین، ایک اور پریکاشن جو اس کے لیے ہے، وہ موسٹلی جو وظائف میں بتاتی ہوں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وظیفہ باقی وظیفوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں باقی وظائف سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مبین کے ساتھ جب پڑھنا ہے تو کنٹینیوٹی چلنی ہے، مبین پہ رک کے آپ نے 100 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد اگلی دفعہ آگے سے سورت سٹارٹ کرنی ہے، پھر دوسری دفعہ رک کے پھر 100 دفعہ پڑھ کے پھر آپ نے آگے سے سورت سٹارٹ کر دینی ہے۔ آپ نے بالکل سٹارٹ سے سورت کو سٹارٹ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کا ڈفرینس یہ ہے کہ جب آپ کا کام ہو جاتا ہے اسی دن آپ نے اس وظیفے کو سٹاپ کر دینا ہے، آپ نے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا 7 ڈیز کے لیے، کیونکہ یہ صرف 7 ڈیز کا وظیفہ ہے۔ آپ نے جتنے دن کے بعد آپ کا کام ہو جاتا ہے، 6 دن میں ہوتا ہے تو آپ 6 دن کے بعد سٹاپ کر دیں، پہلے دن کے بعد ہو جاتا ہے تو پہلے دن کے بعد سٹاپ کر دیں۔ تیسرا اس کا ڈفرینس یہ ہے کہ آپ نے موسٹلی، میں کہتی ہوں کہ وظائف جو ہے وہ آپ فجر کے ساتھ کریں، تہجد کے ساتھ کریں، عشاء کے ساتھ کریں، تو یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے دن میں کرنا ہے۔ آپ ظہر کے ساتھ کر لیں یا عصر کی نماز کے ساتھ کر لیں، بہتر ہوگا کہ آپ ظہر کی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ 2-3 باتیں ہیں جو اس وظیفے کو باقی وظیفوں سے تھوڑا ڈفرینشیٹ کرتی ہیں۔
اور جب جو آپ پورا کا پورا عمل کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کوئی بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں یا ہم کوئی بھی عمل نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تمام تبع تابعین اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب کو ہم جو ہے وہ بخشتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ جب آپ کر لیں سارا کا سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد جب دعا مانگیں تو ان سب نیک ہستیوں کو بھی آپ اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ اس سے آپ کو اجر جو ہے وہ جتنے لوگوں کو آپ بخشیں گے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جس کو دعا بھیجیں گے آپ کو ریٹرن میں اس کا رزلٹ ملے گا، اس کے ریٹرن میں آپ کو دعائیں ہی ملیں گی۔ آپ جب کسی کو دعا بھیجتے ہیں تو وہ ریٹرن میں دعا ہی بھیجے گا آپ کو۔ آپ کسی کو اچھائی دیتے ہیں تو آپ سے ریٹرن میں اچھائی ملتی ہے، اگر آپ کسی کو برائی دیتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی پھر برائی ہی ملتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اچھائی بانٹیں اور اچھائی ہی آپ کو ریٹرن میں ملے گی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔